बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब खाकसार ने ये कहा तो शायद मेरी आवाज़ अकेली थी और मैंने आपसे उस वक्त अर्ज किया था कि इस बदबख्त शख्स के हाथों उस जगह पे, उस दरबार पे, उस बारगाह में गुस्ताखी हो गई है और उस गुस्ताखी की हमायत हो गई है कि जहाँ पे फरिश्तों को भी एहतराम से दबे पांव हाजिर होने का हुक्म है। ठीक है, तो इसलिए अब आप इसके अंजाम के शाहिद रहिएगा, गवाह रहिएगा। मैं आपको उसके बाद फिर वक्तन फवक्तन याद दिलाता रहता हूँ कि देख रहे हैं ना आप। ठीक है, ये याद दहानी बहुत जरूरी होती है, ये मेरे रब का हुक्म भी है। वो तो कहता है कि नेकियों की भी याद दहानी करवाते रहा करो। ठीक है, और ये तो किसी बदबख्त के अंजाम की याद दहानी, यानी वो नहुसत का इतना बड़ा इस्तारा बन चुका है कि जो उससे मुंसलिक होता है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन चूंकि दज्जाल जो है उसका तो हथियार ही झूठ है, और दज्जाल के ऊपर लोगों ने फिदा होना है, ये भी हमने सुन रखा है। तो लोग फिदा होते चले जाते हैं इस शमा जहालत के ऊपर जो इब्न हाय जोहल के परवाने हैं, वो मिटते चले जाते। कौन इससे जुड़ा और बदतरीन अंजाम से दो चार नहीं। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि उससे उसको उसकी सियासत को खाकसार ने अर्ज किया था, मैं हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूँ। खाकसार ने कहा था आप इसकी सियासत को कतरा कतरा पिघलते हुए देखें, जिस तरह धूप में, शदीद धूप में, गर्मियों की धूप में पड़ी हुई मोम पिघलती। तो कल देख लिया आपने हशर। ठीक है, स्वाबी जहां पे जलसा ये कह के रखा जाता है पीटीआई के यूथरों को गुमराह करने के लिए कि स्वाबी के जलसे में स्वाब होता है। ठीक है ना। हाँ, तो उस स्वाबी के जलसे का हशर आपने अपनी आंखों से देखा। और मौके पर मौजूद मुझे एक साहब ने पूछा, उस वक्त जलसा चल रहा था तो हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि यार दादा लोग तो बहुत कम हैं वहां पे। तो मैंने कहा अभी आप अंधेरा होने दें, देखिएगा अंधेरे अंधेरे के अंदर, बल्कि नीम अंधेरे के अंदर भी उन्होंने किस तरह से लाखों का मजमहा आम बरामद कर देना। ठीक है ना। और वो मजमहा आम बरामद किया उन्होंने, है वो जो तस्वीरें कर के हैं, फोटोशॉप उसको कहते हैं। फोटोशॉप करके उन्होंने लाखों का मजमा आम दिखा दिया। लेकिन जब तक अंधेरा नहीं फैला, नीम अंधेरे से पहले तक जितने बसरी फीते दस्तयाब हैं, उन बसरी फीतों के मुताबिक बकायदा बेड़ा गर्क हुआ था उस जलसे का। यानी तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद, चीफ मिनिस्टर के खिताब के बावजूद, चीफ मिनिस्टर का भाई दूसरे कोने से डेरा इस्माइल खान से बकायदा काफिला लेके आने का ऐलान कर चुका था। पहुंचा है नहीं पहुंचा, बंदे लाया है नहीं लाया, हालांकि स्वाबी से थोड़ा सा ही दूर है अफगान महाजरीन की, तो वहां पे भी गवर्नमेंट ने कर दिया था। वफाकी गवर्नमेंट ने कमिश्नरेट अफगान महाजरीन को समझा दिया हुआ था कि भाईजान अब ये बदमाशी मजीद नहीं चलेगी। तो वो जो था वो वहां से नहीं चले। 8 फरवरी का जो इज्तिमा था या जो एहतजाज था या जो जो भी उनका 8 फरवरी की सेलिब्रेशन थी, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, मुंह के बल गिरी। और उस मुंह के बल गिरने की मैं तो भाई एक ही वजह समझ, ठीक है ना, मैं तो एक ही वजह समझता हूं, आप इसको जो मर्जी कह ले। और जब तक वो तो हाफिज साहब तो कहते हैं ना, अहमद शरीफ, जनरल अहमद शरीफ साहब ISPR वाले हैं, वो तो ये कहते हैं ना कि अवाम से माफी मांगे, लोगों से माफी मांगे, कौम से माफी मांगे। नहीं 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 सर, आप बड़े अफसर हैं, आप जो भी करें हमने उस पर चुप रहना है। लेकिन सर अवाम से माफी मांगने का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। वहां से माफी मांगे जहां पे इसने गुस्ताखी की है। ठीक है, और
تبھی اس کا یہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ اس کی ضلالت کا جو ایک سفر ہے، جس طرح آپ پتھر لڑکاتے ہیں اور پھر لڑکتا چلا جاتا ہے پہاڑی کے اوپر سے، اس طرح اس کی ضلالتوں کا سفر ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتا جائے گا۔ اس بدبخت نے ہاتھ بہت بڑی جگہ کے اوپر مار دیا، جس کو رب کعبہ جو ہے وہ بھی مائنڈ کرتے۔ تو آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی آپ اس کی کوئی ناکامی دیکھیں، اور اس کا ہر موو ناکامی، اس کو رہا کروانے کے لیے اس کی بیگم صاحبہ میدان میں نکلی، احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں موصوفہ خود جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوتی یہ بات کہنے کی، میرے شہر کی بہو رہی ہیں وہ، اتنا عرصہ رہی ہیں، ان کی اولاد اب بھی وہیں پہ مقیم ہے پاک پتن شریف میں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ مطلب کہ کس طرح محترمہ کا عروج تھا، اور کس طرح لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے، اور کتنے بڑے بڑے لوگ، افسر اور بیگمات سمیت ان کے جو بیعت تھے، وہ محترمہ جو ہیں وہ آج کل جیل میں ہوتی۔ جو بھی کریں، جیل تو جیل ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، جتنی مرضی ہے یاشی کی آپ جیل کٹوا دیں ان کو، جیل تو جیل ہوتی ہے۔ اور جو ہے خیر 8 فروری کو لاہور کے اندر جی عالیہ حمزہ آ گئی ہیں، اور انہوں نے نئی روح پھونک دی ہے، نئی روح جو اسی پہلی بھی روح کھینچ کے لے آئی۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ احتجاج ہوگا، میں نے کہا کہ یہ لاہور کے اندر جو پولیس ہے یہ وہی ہے، اور انتظامیہ جو ہے چیف سیکرٹری بھی وہی ہے جی ہاں۔ نہ انہوں نے 25 مئی کو یہاں سے کوئی بندہ نکلنے دیا تھا، نہ 24 نومبر کو نکلنے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے گرفتاریاں دی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری صاحب، نامزد سیکرٹری صاحب جناب راجہ کیڑا جی ہاں اکرم، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، وہ گھر سے نکلے اور اردو بازار کا چکر لگا کے 2-4 قانون کی کتابیں جو ہیں وہ الماری میں سجانے کے لیے ضروری ہوتی ہے نا، ذرا کلر سکیم ٹھیک آتی ہے، وہ کتابیں خرید کے واپس چلے گئے، اور اکیلے تھے وہ گاڑی میں، ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب کو ڈرائیور کے علاوہ اور کسی کی معیت دستیاب نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ واپس چلے گئے کار کو، کہنے نہیں پایا نا احتجاج نہیں ہوتا۔ تو وہ پارٹی کا حشر آپ اندازہ فرمائیے کہ جو چیف آرگنائزر صاحبہ ہیں پوری پارٹی کی، وہ اور دونے کو بندہ نظر نہیں آیا، وہ لاہور بار جو چھوٹی جگہ ہے جہاں پہ ہم تاریخ کے لیے جاتے ہیں، اندھیوں پھر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جاتی ہیں اور 15-20 بکلا کے ساتھ تصویر کھنچواتی ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں، اور جو ہے وہ محترمہ جو ہیں وہ اس کے بعد وہاں سے تشریف لے جاتی ہیں، پھر وہ گھر جاتی ہیں اور غبارے اڑانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک غبارے اڑانے والا نوکر ہے اور ایک ویڈیو بنانے والا نوکر ہے، اور مخصوفہ جو وہ غبارے اڑانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تو جعلی گیس پوا لی سی انہوں نے، وہ غبارے ہی نہیں اڑے، تو خیر وہ اڑانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جذباتی ہو کے گاڑی میں سے نکلتی ہیں، گاڑی کے ارد گرد مبلغ 10 لوگ موجود ہوتے ہیں، چیف آرگنائزر۔ تو یہ ایک قسم کی گرپ کا اظہار ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، 1 سال ہو گیا، لیکن کل میں بوجود ولاگ نہیں کر سکا، میرا بلڈ پریشر شوٹ ہوا تھا کل، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر ایک لڑائی ہوئی تو پھر میں نے پتا لگا وہ یہ ہے کہ ہو گئے ہے کہ میرا بلڈ پریشر شوٹ کیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے جناب فوری طور پہ گھر مراجعت اختیار کی اور دوائی شوائی لی، اور تھوڑا سا ابھی بھی ہائے ٹھیک۔ اچھا جی، تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ میں ساری چیزیں جب دیکھتا ہوں، پشاور میں لڑائی ہو گئی جی، علی امین گنڈا پور نے جلسہ نہیں کرنے دینا تھا، کیونکہ اس کے خیال کے اندر اگر یہ بڑا جلسہ ہو جاتا تو وہ جو جنید اکبر صاحب ہیں، اور جنید اکبر صاحب کو پتہ ہے نا، آپ نے ایک اور دریا کا سامنا تھا جنید مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا موصوف جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیڈ بھی ہو گئے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ایجنڈا سرکولیٹ ہوا ہے اس میں 2021-22 کے 400 ارب روپے کی بدعنوانیاں اور کرپشن کی نشاندہی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کر رکھی ہے، اور وہ اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے سرکولیٹ ہو گیا ہے، جس کی سربراہی جناب جنید اکبر صاحب فرما رہے ہیں۔ جب بھی اس کا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس کے نتیجے کے اندر وہ ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ دیکھیے
اب وہ کس طرح بچاتے ہیں اپنے آپ، ٹھیک ہے، اس پورے تماشے کو ہم مد نظر رکھیں گے، لیکن بات وہی رکھنی، وہ جہاں پہ گستاخی کر کے اس پہ فخر کا اظہار کر چکا ہے، بھائی ہم تو بس سانس کھینچ کے وہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بار اور قہار جو ہے اس کے محبوب کے ہاں آپ نے گستاخی کی ہے۔ ہم تو صرف انجام کو دیکھ کے ہی عبرت پکڑ سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا